آج اسٹوڈیو کے اندر جی مجھے بڑے پیارے مہمان جوائن کر چکے ہیں. آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. ان کو میں 3 4 5 چیزیں یہ کر رہی ہیں, ہر چیز ہی کمال کر رہی ہیں. اور میرے لیے جو جسے کہتے ہیں سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے آج کل کے دور میں برانڈنگ کرنا, مارکیٹنگ کرنا, اور پھر یونیورسٹی اور کالج کے بچوں کو موٹیویٹ کرنا. جویریہ شبیر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ جی. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لے کر آئیں. سوال کروں آپ سے کہ فرمائیے گا کہ خواتین کی ایجوکیشن اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں, خواتین کسی بھی معاشرے کا جو ہے وہ ایک بنیادی عنصر ہے. آپ اس کو ایک ایسی اکائی سمجھیں کہ جس نے تمام معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے. اس کو ڈیولپ کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو اگر ایک عورت جو ہے وہ ماں بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے, وہ بیوی بھی ہے, تو ہر ڈائمنشن میں وہ اپنے معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کرتی ہیں. تو آپ اتنے بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ اینٹی کو آپ بالکل بھی اگنور نہیں کرتے, اور جو معاشرہ اگنور کرتا ہے وہ بہت ترقی کی دور میں بہت پیچھے رہ جائے گا. جی میری ایجوکیشن از دا اونلی ویپن ٹو چینج دا ورلڈ. کریم آقا پہ پہلی جو ہے وہ وہی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے علاوہ ہم 110 بار کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. پھر یہ ساری چیزیں سمجھیں, کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ مرد کے لیے تعلیم جائز ہے اور عورت کو نہیں جائز. یہاں پہ مساوی حقوق کی بات کی ہے. پھر یہ معاشرے کا بگاڑ آیا کہاں سے؟ یہ ڈفرینس بنا کیسے کہ عورت کو ادھر رکھ دو اور مرد کو ادھر رکھ دو؟ ہم پہ دراصل جو ہے نا انڈو پاک کی بہت بڑی چھاپ ہے. بیرونی جو ہم نے کلچر کو اپنایا ہے اس کی چھاپ ہماری آگے نسلوں پہ بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک جہالت ہے کہ آپ خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھیں, چاہے وہ ان کے بنیادی حقوق ہوں, چاہے وہ ان کے لیگل حقوق ہوں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف تعلیم کے شعبے میں بلکہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں خواتین کو پیچھے رکھا جاتا ہے. اور اگر آپ یونیورسٹیز کی بات کر لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 70% جو نوجوان ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں, اور جو خواتین ہیں وہ اس کی مقابلے میں 48% ہے, جو کہ بہت ہی کم ہے. تو اس میں والدین کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ بچیوں کی تعلیم کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کی تعلیم ایک ایسا زینہ ہے جو ان کے بہتر مستقبل کل ان کے کام آ سکتا ہے. کرتے ہیں. جو میری معاشرے کی ضرورت ہے یہ, یا ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا؟ اب ہم بات کریں مختلف ممالک کی تو آپ دیکھیں بل گیٹس کو, اس میں مائکروسافٹ کا بانی ہے وہ, تو دے ڈونٹ ہیو ڈگری. آپ ابھی بات کریں جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے, ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ ڈگری ڈگری ڈگری, یا ڈگری کو ہمارے یہاں کیوں اتنا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے؟ دراصل اگر ہم میجورٹی کی بات کریں تو ایک سٹینڈرڈ ڈیوائز کر دیا گیا ہے کہ آپ کی تعلیم کا یہ لیول ہے, اس پر ہم آپ کو پرکھیں گے. تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے میجورٹی کو ایک ڈگری کی ایک چاہ ہوتی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے. آپ کو ایک اپنا معیار دکھانا ہوتا ہے کہ آپ اس معیار پہ ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کووڈ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری لانسنگ کا ایک پوری ایک نئی دنیا آپ کے سامنے کھل گئی ہے, اور اس میں خواتین کے لیے بہت مواقع یہ آئے ہیں کہ اگر وہ تعلیم یافتہ ہیں, وہ اچھا لکھ سکتی ہیں, وہ اچھا بول سکتی ہیں, تو پھر وہ آن لائن بھی بہت زیادہ کما سکتی ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ ہمیں معاشرے میں اس کی ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو یہ چیز آپ کی ڈگری کی ضرورت کو دن بدن کم کرتی جائے گی. جی بھیا, معیار تعلیم کا بدلنا چاہیے. ایجوکیشن لیول, مینٹل لیول ہم سے بہت زیادہ اوپر ہے, تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اب وہ الے بے تے سے نکلنا چاہیے ہمیں؟ بالکل ایسا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر نے اس پہ ورکنگ کی ہے. ایشو وہاں پہ آ رہا ہے امپلیمنٹیشن پہ. اگر آپ کچھ کورس آؤٹ لائنس وغیرہ جیسے ہم ریویو کرتے رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تھیوری تو بہت ہے, پریکٹیکل چیزیں آپ بنائے نام بس آپ نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور ایک اپنی ڈگری کی آپ نے ویلیو کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کو سکھائی نہیں جا رہی ہوتی. آپ کو سکلز کی ضرورت ہے, معاشرے کو اس وقت سکلز کی ضرورت ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ جب معاشرہ سکلز میں ترقی کرے گا تو نہ صرف یہ ہوگا کہ انٹرپرینورشپ امپروو ہوگی, بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, اور اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے. تو اس کی تو بہت ہی ضرورت ہے. ایک کہتے ہیں لگی لگائی اور لپٹی ہوئی بات کو چھوڑ کر اب نئی جہت کی طرف جانا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, یہ جو پرابلم ہوتی ہیں کہ ایک لوور مڈل کلاس اسکول یا مڈل کلاس اسکول جو ایریا میں ہوتا ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتے,
یہاں پہ بڑے لیول کی جو ہے نا, چلے ہم نام لے لیتے ہیں, بیکن ہے تو 6 برانچز اور بن جائیں گی, فلاں ہے تو برانچز بن جائیں گی, ایون کہ وہ پیسے لے کے انویسٹر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ چھوٹے لیول پہ کیوں نہیں انویسٹر ملتا؟ ایجوکیشن کی بات ہو تو مسئلہ ہی چھوٹے لیول کا ہے, بڑے لیول پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کچھ این جی اوز وغیرہ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کچھ نہ کچھ ورکنگ ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی ہمیں بہت زیادہ کوششوں کی, کاوشوں کی ضرورت ہے. جو مضبوط اکنامک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کا آپ نے نام لیا, ان میں یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی بچوں سے ایک بہت ہی بھاری فیس لی جا رہی ہوتی ہے, اور وہی ایک بیک بون بنتی ہے کہ جو آگے ان کی ترقی سے ہوتی ہے. لیکن جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ٹرسٹ کے زیر اثر, یا آپ چیریٹی بیس, یا بہت ہی کم جو ہے ذرائع میں, اور پھر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہوتے ہیں, ان کی بھی آگے سے جو اکنامک فائنینشیل اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ جیسے فار ایگزامپل وہ اے سی کے نام پہ آپ کو کوئی فیس دینے والے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ ہمارا بچہ اے سی میں بیٹھ کے پڑھے گا, کہیں گے نہیں ہمیں نہیں, ہم تو بیسکس چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کتنے % ایجوکیشن اس ملک کو مل جائے, ایجوکیٹ ہو جائیں پیپل, تو ہر بندہ اپنا حق سمجھ لے گا کہ یہ میرا حق ہے, میں حق کی تلفی نہیں کرنے دوں گا, چاہے وہ حکمران جو ہے اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, یا چاہے وہ اس کے محلے کے اندر اس نے کوئی ڈیرا بنایا ہوا ہے اس پہ بیٹھا ہوا ہے. کون سا ایسا وقت آئے گا, یہ کتنی % ایجوکیشن ہو جائے گی, یہ کیا ایسا عمل ہو جائے گا جس وجہ سے ہم لوگ اپنے حق تلفی نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جہاں جن معاشروں میں ایجوکیشن 100% ہے, وہاں پر بھی حق تلفی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا بہت ہی کم تناسب ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ سیوک جو ایک سینس ہے معاشرے میں سے جہالت کو ختم کرنا, اور اس میں جو ہیں وہ اپنے معاشرتی اقدار, دین, روایات وغیرہ سب کی چیزوں کو آگے لے کر آنا, یہ چیزیں عام عوام تک پہنچانا. ہم اس میں میڈیا بھی بہت کردار ادا کر سکتا ہے, اس میں ایجوکیشن سیکٹر کا تو بہت ہی گہرا رول ہے. اس میں جو ایک گھریلو ماحول ہے جس میں ماں ہے, بہن ہے, بھائی ہیں, شوہر ہے, وہ اپنی اپنی جگہ اگر اپنی یہ ذمہ داری سنبھال لیں, سمجھ لیں, تو کہیں یعنی بہت بڑا ایک چینج کریٹ ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم کا ایک بہت ہی ہائی تناسب آپ کے معاشرے کو بہتر کرے گا. عقل و شعور, فہم, فراست اس میں بہت کردار ادا کرتے ہیں. یہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کی ہی غلط ہونے سے ہماری عزت ختم ہو جائے گی. ہمارا معاشرہ مطلب اس کو کیوں زیادہ کرٹیسائز کرتا ہے کہ فلانے دی تھی, مطلب اللہ نہ کرے ایک لڑکی سے کوئی مس ہیپ ہو جائے, یا کوئی اس سے بیوقوفی ہو جائے, یا کچھ بھی ہو جائے, تو پورا جو ہے نا اس کو کنیکٹ کریں گے کہ اس کی چوتھی نسل کی بھی عزت نہیں رہی کیونکہ اس لڑکی نے یہ کر دیا. تینوں سے میرا سیم سوال ہے. پہلے ایسا ہے کہ اس میں میں پھر کہوں گی کہ اپنے معاشرے کا بھی بہت رول ہے. بہن, بھائی, ماں باپ, یہ جو ہیں یہ پلرز ہیں کسی گھر کے. آپ جس طرح اپنے بیٹے کو باہر بھجوا رہے ہیں, آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اسی طرح آپ اپنی بیٹی کے بارے میں شروع سے سوچیں. اسکولنگ سے آپ یہ ایک بات ان کے لیے پختہ کر دیں کہ جس طرح میرا بیٹا جا رہا ہے اسی طرح میری بیٹی بھی جائے گی. دنیا کے جو ایکسپیرینسز ہیں جو مرد حضرات حاصل کرتے ہیں, اور جن کو بیس بنا کے وہ اپنے گھر کی خواتین کا رستہ روک دیتے ہیں, یعنی کہ ڈر اور خوف, اگر آپ ان کا ساتھ دیں تو کس بات کا ڈر اور کس بات کا خوف. تینوں سے ایک اور چھوٹا سا سوال ہے, میں نے پھر اپنے ٹاپک کی طرف جانا ہے. کیا یہ عورت کو دبا کے رکھنا کہ تم اپنی ریڈار میں رہو, تمہیں میں پک اینڈ ڈراپ دوں گا, میری بات غور سے سنیے گا, تم جو کرو گی میری مرضی کے مطابق کرو گی, تمہارا موبائل لاک نہیں ہونا چاہیے, میں جب واٹس ایپ دیکھوں میں دیکھ سکتا ہوں, تمہارا کوئی میل دوست نہیں ہوگا. اس کا فائدہ بھی ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے, یا پھر آپ کہہ دیں گے کہ تم شکی مرد ہو, تم اتنے کنزرویٹو ہو, تم اوپن مائنڈیڈ نہیں ہو؟ ہم لوگ تو جس طرف جاتے ہیں تو ہم پھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس طرف چلے جاتے ہیں, جیسے میرا جسم میری مرضی. میں تو خود ذاتی طور پہ اس کے بالکل خلاف ہوں. میں کہتی ہوں کہ آپ کی مرضی نہیں ہو سکتی ہے, آپ کے دین کے مطابق, آپ کے معاشرے کے مطابق اللہ کی مرضی ہے, اور آپ کو ایک لمٹ ضرور رکھنی چاہیے, اس لمٹ سے آپ کو کراس نہیں کرنا. تو اگر ہر گھر میں ایسے ہو کہ یہ آپ کے لیے اوکے ہے اور یہ آپ کے لیے نہیں اوکے ہے, تو کیونکہ دیکھیں مے بی آپ کے جو بچے ہیں وہ معاشرے کے جو ایک ناپسندیدہ کردار ہیں ان کی انٹینشن سے ناشنا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
ہسٹری کو کیوں ہم نہیں پڑھتے, ہسٹری کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جویریہ کیوں ہسٹری سے ہمیں بچوں کو, اسٹوڈنٹ کو دور کر دیا گیا؟ بہت افسوسناک بات ہے. میں نے خود بھی جب سوشل میڈیا میں کچھ پوسٹ وغیرہ کی اور میں نے یہ تجربے بھی کیے کہ جسے آپ انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں نا, تو وہ زیادہ ویوز لے گئیں, اور جو ایک انفارمیشن تھی ایون ہسٹری کے متعلق میں نے کچھ انفارمیشنز شیئر کی, ان کے ویوز بہت کم تھے یا لائکس بہت ہی کم آئے. دراصل ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک دم سے وقتی طور پہ خوش ہونا ایک ہمارا وتیرہ بن چکا ہوا ہے. ہمیں ایک دم سے گریٹیفیکیشن چاہیے, اور جو تعلیم ہے وہ انٹرٹینمنٹ پہ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی ہے, اور انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ بالکل لوگوں کے ذہنوں میں چھا گئی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا جو اوور آل شعور ہے وہ ڈاؤن چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, جس سے جہالت کی طرف ہمارے اسٹیپس ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ تعلیم جو آپ کی ہسٹری بھی ہے اس کو ایک خوشگوار تجربہ بنایا جائے, نہ کہ ایک سبق. اب کیسے قوم کو اویئر کریں کہ اپنے لوگوں کو پہچانیں, صحیح معنوں میں اسلام کی ضرورت ہے, کیسے لوگوں کو اویئرنیس دیں؟ جی جویریہ. میرا یہ خیال ہے کہ اوور آل ہمیں ٹرسٹ, سنسیئرٹی کو معاشرے میں بڑھانا ہے. مطلب اب جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو پوری ایمانداری سے کرنا چاہیے, تو پھر خود ہی معاشرہ بہتر ہوگا. میں اپنا کام کروں گی, آپ اپنا, تو میرا خیال ہے معاشرہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کے بڑھ جائے. تھینک یو سو مچ.